بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایس کے ریپروڈکشن دیکھنے والوں کو میری طرف سے خوش آمدید۔ ناظرین، جہاں تک بات ماں کی محبت کی ہے تو اس بات کو تب سے لکھا جا رہا ہے جب سے حضرت انسان نے لکھنا سیکھا تھا۔ پر باپ ایک ایسی ذات ہے جس پر شاید باپ نے بھی کبھی کھل کر نہیں لکھا، اور بھلا لکھ بھی کیسے سکتا ہے۔ باپ کی محبت کا ہر رنگ نرالا ہے اور مختلف ہے۔ آج ہم آپ کو باپ کی محبت کے بارے میں بتائیں گے کہ کیسے وہ خود کو مار کر اپنے بچوں کو زندہ رکھتا ہے۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے، اگر آپ ہمارے چینل ایس کے جی پروڈکشن پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ ناظرین، ماں کی محبت تو بچے کے پیدائش سے لے کر اس کی آخری عمر تک ایک سی ہی رہتی ہے، یعنی اپنے بچے کی برائی کو بس پردہ ڈال کر اس سے چاہتے رہنا۔ بچپن میں بچہ اگر مٹی کھائے تو ماں اس پر پردہ ڈالتی ہے اور باپ سے بچاتی ہے۔ نوجوانی میں بچے کی پڑھائی کا نتیجہ آئے تو اس رپورٹ کارڈ کو باپ سے چھپاتی ہے اور اپنے بچے کو بچاتی ہے۔ جوانی میں بچے کا دیر سے گھر آنا باپ سے چھپاتی ہے اور بچے کو بچاتی ہے۔ ٹھیک اسی طرح جیسے جیسے بچہ بڑا ہو اس کے جرائم بڑھتے جاتے ہیں، ویسے ویسے ماں اپنے پردے کا دامن پھیلاتی جاتی ہے۔ اس کے برعکس باپ ایک ایسی ہستی ہے جو اپنے اولاد کو بے پناہ چاہنے کے باوجود اس پر صرف اس لیے ہاتھ اٹھاتا ہے کہ کہیں بچہ خود کو بڑے نقصان میں مبتلا نہ کر بیٹھے۔ اس کی پڑھائی پر سختی کرتا ہے کہ کہیں اس کا بچہ کم علم ہونے کے باعث کسی دوسرے کا محتاج نہ بن کر رہ جائے۔ بچے کا رات دیر سے گھر آنا اس لیے کھٹکتا ہے کہ کہیں کسی بری لت میں مبتلا ہو کر بچہ اپنی صحت اور مستقبل نہ خراب کر بیٹھے۔ یعنی بچے کی پیدائش سے لے کر قبر تک باپ کی زندگی کا مہر اس کا بچہ اور اس کا مستقبل ہی رہتا ہے۔ جہاں ماں کی محبت اس کی آنکھوں سے اور عمل سے ہر وقت عیاں ہوتی ہے، وہیں باپ کی محبت کا خزانہ 7 پردوں میں چھپا رہتا ہے۔ غصہ، پابندیاں، ڈانٹ، مار، سختی، یہ سب وہ پردے ہیں جن میں باپ اپنی محبتوں کو چھپا کر رکھتا ہے کہ بھلے اس کی اولاد اسے غلط سمجھے، پر وہ یہ سب پردے قائم رکھتا ہے کہ اس کی اولاد انہی پردوں کی بدولت کامیابی کی سیڑھیاں چڑھنا شروع کرتی ہے۔ پر کیا آپ کو معلوم ہے کہ باپ سانس لیتے ہوئے بھی مر جاتے ہیں؟ جیسے جیسے اولاد کا اختیار بڑھتا ہے اور والد کا اختیار گھٹتا جاتا ہے، ویسے ویسے ہی باپ مرنا شروع ہو جاتا ہے۔ جب بچہ طاقتور جوان ہونے لگتا ہے تو باپ کا ہاتھ بعض اوقات اس خوف سے بھی اٹھنے سے رک جاتا ہے کہ کہیں بیٹے نے بھی پلٹ کر جواب دے دیا تو اس قیامت کو میں کیسے سہوں گا۔ جب بچے اپنے فیصلے خود لینے لگیں اور فیصلے لینے کے بعد باپ کو آگاہ کر کے حجت پوری کی جانے لگی تو بوڑھا شخص تو زندہ رہتا ہے، پر اس کے اندر کا باپ مرنا شروع ہو جاتا ہے۔ باپ اس وقت تک زندہ ہے جب تک اولاد پر اس کا حق قائم ہے۔ جس اولاد سے اس نے اتنی محبت کی کہ اپنے دل پر پتھر رکھ کر اسے تھپڑ بھی مارا۔ اولاد کے آنسو بھلے کلیجہ چیر رہے ہوں، پر پھر بھی اس لیے ڈانٹا کہ کہیں نہ سمجھ اولاد خود کو بڑی تکلیف میں مبتلا نہ کر بیٹھے۔ ماں کی محبت تو یہ ہے کہ پیاس لگی، پیار آیا تو پانی پلا دیا، پر باپ کی محبت تو یہ ہے کہ پیاس لگی تو خود کو اور اتنا زیادہ تھکایا کہ پیاس لگتے لگتے اپنی موت آپ مر گئی۔ چونکہ والد صاحب کا ہماری زندگی پر ہمیشہ اختیار رہا ہے، لہٰذا عمر کے اس حصے میں بھی کوشش ہوتی ہے کہ ابو کو کبھی احساس نہ ہو کہ اب ہم بڑے ہو گئے ہیں یا ان کی اہمیت گھٹ چکی ہے۔ باپ کی محبت اولاد سے سوائے اس کے اور کچھ نہیں مانگتی کہ باپ کو زندہ رکھا جائے، پھر چاہے وہ چارپائی پر پڑا کوئی بہت ہی بیمار اور کمزور ہی انسان کیوں نہ ہو۔ اگر اس کے اندر کا باپ زندہ ہے تو یقین جانیے اسے زندگی میں اور کسی شے کی خواہش اور ضرورت نہیں ہے۔
اگر آپ کے والد صاحب سلامت ہیں تو خدا را اس کے اندر کا باپ زندہ رکھیے۔ یہ اس بوڑھے شخص کا آپ پر حق بھی ہے اور آپ کا فرض بھی ہے۔ امید کرتے ہیں آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو اپنے والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔